آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسد اللہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کی کامیابی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی آئی بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے۔ مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے CAA کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H1B ویزا کے لیے فیس میں $1,03,000 کا اضافہ کیا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 365 رن سے پیچھے ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی خدمات کی 10 سال کی کامیابی کو سراہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں جناب مودی نے یو پی آئی کو بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر میں ایک اہم موڑ قرار دیا۔ ہم وطنوں سے یو پی آئی سے متعلق اپنے تجربات کو شیئر کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو پی آئی کی وسعت اور رسائی پر ہر بھارتی شہری کو فخر کرنا چاہیے۔ یو پی آئی کا آغاز 25 اگست 2016 کو کیا گیا تھا، جس کے ذریعے لین دین میں اب تقریباً 13,000 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ سالانہ لین دین 2016-17 میں محض 1,78,00,000 تھا، جو 2025-26 میں بڑھ کر 24,162 کروڑ سے زیادہ ہو گیا۔ اس مدت کے دوران لین دین کی قدر 7,000 کروڑ سے بڑھ کر تقریباً 314 لاکھ کروڑ ہو گئی ہے۔ یو پی آئی کی آج ہی کے دن 2016 میں شروعات کی گئی تھی۔ اس کو آج 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس اقدام نے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ یو پی آئی کو حاصل ہوئے غیر متوقع اضافے اور بھروسے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں بھی پہچان ملی ہے۔ یہ سسٹم اب 11 ملکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اختلاف، اقتصادی شمولیت میں ترقی اور ڈیجیٹل اقتصادی خدمات تک بڑھتی ہوئی رسائی کے درمیان فاصلوں کو کم کرتے ہوئے یو پی آئی نے ملک کے لوگوں کو بااختیار بنایا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ یو پی آئی نظام بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی کے ایکو نظام کی ایک مضبوط بنیاد بن کر ابھرا ہے۔ صرف ایک دہائی میں یو پی آئی نے ملک میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، جس کے ذریعے ادائیگیاں بروقت اور آسان ہو گئی ہیں۔ یو پی آئی کو حاصل ہوئے غیر متوقع اضافے اور بھروسے کی وجہ سے اس کو پوری دنیا میں بھی پہچان ملی۔ سردست 11 ملکوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں متحدہ عرب امارات، فرانس، بھوٹان، سری لنکا، سنگاپور اور موریشس شامل ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہونے والی ہر 2 ڈیجیٹل ادائیگیوں میں سے ایک بھارت میں ہوتی ہے۔ 2025 تک پوری دنیا کی بروقت ہونے والی ادائیگی کا 49% یو پی آئی کے ذریعے ہوا ہے۔ دلی سے دیپیندر اور آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے یو پی آئی کے 10 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یو پی آئی وزیر اعظم مودی کے اس نظریے کی ایک مثال ہے جو اختراع کے ذریعے بھارت کی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یو پی آئی کو دنیا کا سب سے بڑا بروقت ادائیگی کا نظام بتاتے ہوئے انہوں نے عوام کو تیز اور آسان نظام دینے کا سہرا ڈیجیٹل انڈیا کے سر باندھا۔ بی جے پی نے 15 اگست کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے اعلان کردہ سپت دھارا کو ملک کی ترقی کا ایک روڈ میپ بتایا ہے۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان ڈاکٹر سمبت پاترا نے مینوفیکچرنگ، زراعت اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی پروسیسنگ، ٹیکنالوجی اور اختراع، گتی شکتی، دفاع، گرین اور سمندری معیشت اور ثقافتی طاقت سمیت ان 7 اہم شعبوں کو اجاگر کیا۔ مرکز نے مغربی بنگال حکومت کو شہریت سے متعلق ترمیمی قانون CAA کے تحت سماعت کرنے اور اہل درخواست گزاروں کو شہریت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ تقریباً 2,30,000 درخواست گزاروں میں سے اب تک 23,000 افراد کو اہل قرار دے کر شہریت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ باقی درخواستوں پر بھی تیزی سے کارروائی کی جائے گی اور سرٹیفکیٹ متعلقہ ضلع مجسٹریٹس کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مذہب کی بنیاد پر ہراساں کیے جانے کے باعث بنگلہ دیش سے فرار ہو کر آنے والے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ CAA کے تحت شہریت کے لیے درخواست دیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں شرکت کریں گے۔ یہ اس طرح کی 25ویں دور کی بات چیت ہوگی۔ جناب ڈوبھال چین کے 2 دن کے دورے پر کل بیجنگ پہنچے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے میڈیا بریفنگ میں خصوصی نمائندوں کی بات چیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جناب ڈوبھال اور جناب وانگ ای سرحد کے معاملے پر تفصیلی بات چیت کے ساتھ ساتھ دیگر 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر اور بھارت چین سرحدی معاملے سے متعلق خصوصی نمائندے اجیت ڈوبھال نے آج چین کے نائب صدر ہانگ جنگ سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بیجنگ میں بھارتی سفارت خانے نے بتایا کہ آج خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور سے قبل فریقین نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج جاپان کے سرکردہ مالی اداروں کے ایگزیکٹو کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تاکہ طویل مدتی سرمایہ کاری کو فروغ اور بھارت جاپان اقتصادی رشتوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ جناب گوئل نے بھارتی معیشت کی طاقت کو اجاگر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود گزشتہ برس بھارت میں 7.7% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتی آدتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے سفر کا تعین محض لوگوں کو جوڑنے سے نہیں بلکہ ایسے نیٹ ورک کو یقینی بنائے جانے سے ہوگا جو قابل اعتماد، محفوظ اور مضبوط ہو۔ نئی دلی میں آج سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس C.DOT کے 43ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے ملک کی ٹیلی کام صنعت میں تبدیلی کے لیے C.DOT کے اہم کردار کو سراہا۔ امریکہ کے داخلی سلامتی کے محکمے DHS نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت H-1B ویزا کی درخواست دینے والے سبھی افراد کے لیے موجودہ فیس کے علاوہ 1,03,265 امریکی ڈالر کی نئی فیس کی تجویز رکھی ہے۔ DHS کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق مجوزہ فیس درخواست دیے جانے کے وقت ادا کی جائے گی۔ DHS نے اندازہ لگایا کہ فیس سے سالانہ تقریباً 8 ارب 80 کروڑ امریکی ڈالر حاصل ہوں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس 2 سالہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ کی طرف سے اعلان کردہ امریکی بندشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیسنٹ نے بتایا کہ امریکہ ایران کے ساتھ اقتصادی روابط منقطع کر دے گا اور ان ممالک کو الگ تھلگ کر دے گا جو اس کو اقتصادی مدد دینا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے اعلان کے مطابق تیل سے متعلق جہاز رانی، شہری ہوابازی، ٹیکنالوجی، سونا اور ڈیجیٹل وراثت سمیت 5 شعبوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایران کی اقتصادیات کے وزیر علی مدنی زادے نے بتایا کہ ملک ایسے اقدامات کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا میچ میدان گیلا ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ سری لنکا 373 رن سے پیچھے ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن بنائے۔ دھرو جوریل نے اپنی دوہری سینچری بنائی۔ بھارت نے دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن 503 رن پر پاری ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا اور اس طرح 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اسے 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت کو 2025-27 کے عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے چوتھے مقام پر پہنچنے کی خاطر یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔ فی الحال آسٹریلیا سر فہرست ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے UPI کی کامیابی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ UPI بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے۔ مرکز نے مستحق لوگوں کو شہریت کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے CAA کے تحت سنوائی شروع کرنے کی خاطر مغربی بنگال حکومت کو اختیار دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین کے درمیان سرحدی معاملے پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے اعلیٰ ڈگری یافتہ افراد سمیت سبھی H-1B ویزا کے لیے فیس میں $103,000 کا اضافہ کیا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں پہلی اننگز میں سری لنکا 5 وکٹ کے نقصان پر 356 رن سے پیچھے ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔